بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جیسا کہ آپ سب بھائیوں کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ ہے اور اس رمضان المبارک کے مہینے میں جو مسلمان روزے رکھتے ہیں اور ان روزوں کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں، لکھ دیے گئے ہیں. اور کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ صرف اور صرف تمہارے اوپر فرض نہیں کیے گئے بلکہ جو پچھلی امتیں گزری ہیں 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام کی، ان کے اوپر بھی یہ روزے فرض تھے. ہاں ان کی شکلیں مختلف تھیں لیکن روزے ان کے اوپر بھی فرض تھے. اور آگے فرمایا کہ لعلکم تتقون، کہ وجہ کیا ہے روزوں کو فرض کرنے کی یا روزے کی جو عبادت ہے اس کو انجام دینے کی وجہ کیا ہے؟ پھر فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ تاکہ تمہیں تقوی کی دولت نصیب ہو جائے. اب یہ تقوی کیا چیز ہے کہ تقوی کہتے ہیں شریعت پر احتیاط کے ساتھ عمل کرنے کو، یعنی شریعت پر احتیاط کے ساتھ عمل کرنے کا نام جو ہے یہ تقوی ہے. کہ جیسے حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الحلال بین والحرام بین وما بینہما مشتبہات. فرماتے ہیں کہ جو حلال ہے حلال بھی کھلا ہے، اور والحرام بین، اور حرام بھی کھلا ہے. یعنی حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے. وما بینہما مشتبہات، لیکن حلال اور حرام کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مشتبہ چیزیں ہوتی ہیں، مشتبہ چیزیں ہوتی ہیں. تو فرمایا کہ ان مشتبہ چیزوں، یعنی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان کنفیوز کا شکار ہو جاتا ہے، کنفیوز ہو جاتا ہے کہ میں ان کو کروں یا نہ کروں. تو فرمایا کہ ان مشتبہ چیزوں کو چھوڑ دینے کا نام تقوی ہے. ایک مثال سے اس کو یوں سمجھیں کہ ایک جیسے نامحرم عورت ہوتی ہے، غیر محرم، اس کا دیکھنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. اگر اس نے چہرہ کھلا رکھا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ بھی ننگے ہیں، اس کے پیر بھی ننگے ہیں، تو اس کی طرف دیکھنا گناہ کبیرہ ہے. اور وہاں پر حکم یہ ہے مسلمان کو کہ اپنی نظروں کو جھکا کر رکھے، اس کی طرف قطعاً نہ دیکھے. لیکن اس کے برعکس ایک عورت ایسی ہے کہ جس نے چہرہ ڈھانپا ہوا ہے اور اس کے بازو، اس کے جو ہاتھ ہیں یہ بھی ڈھکے ہوئے ہیں، اس کے پیر بھی ڈھکے ہوئے ہیں،
باپردہ ہے، مکمل طور پر وہ باپردہ ہے۔ اگر کوئی انسان اس عورت باپردہ عورت کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے تو وہ گناہگار نہیں ہے۔ ہاں البتہ اس کی قد و قامت کا حساب لگانا اور پھر اس سے لذت لینا یہ تو گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن اگر ویسے اس کی طرف نظر اٹھ گئی، ایک مرتبہ دو مرتبہ اس کے چہرے کے اوپر نظر نہیں پڑی تو یہ گناہ نہیں ہے، کیونکہ اس کا چہرہ نظر ہی نہیں آیا۔ لیکن اس باپردہ عورت کی طرف نہ دیکھنا، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اب حکم تو یہ ہے کہ جو عورت ننگے چہرے کے ساتھ ہو اس کو نہ دیکھو، لیکن اگر باپردہ عورت ہے اس کی طرف بھی نہ دیکھنا، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین، کیا آپ کو کبھی خاردار جھاڑیوں میں سے گزرنے کا اتفاق ہوا ہے؟ کانٹے دار جھاڑیوں میں سے گزرنے کا اتفاق ہوا ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں کئی مرتبہ ہوا ہے۔ تو پھر پوچھا کہ آپ وہاں سے کس طرح گزرتے ہیں؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے دامن کو سمیٹ کر گزرتے ہیں، اپنے دامن کو سمیٹ کر گزرتے ہیں کہ کہیں میرا کپڑا ان جھاڑیوں میں الجھ نہ جائے۔ تو فرمایا کہ اسی چیز کا نام تقویٰ ہے کہ دنیا سے اس طرح گزرو کہ تمہارے جسم کے اوپر گناہ کا شائبہ تک نہ ہو، کوئی دھبا تک نہ ہو۔ دامن دنیا سے اس طرح سمیٹ کر گزرو کہ تمہارے وجود کے اوپر گناہ کا ایک دھبا تک نہ ہو۔ تو فرمایا کہ اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے، حضرت محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ جنت جو ہے، جنت یہ تو آسمانوں کے اوپر ہے، لیکن جو جہنم ہے، جہنم اس کے بارے میں علماء کی مختلف قسم کی آراء ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ سمندر کے پیچھے ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ زمین کے نیچے ہے، لیکن حضرت محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کے درمیان جہاں پر ہم رہ رہے ہیں یہ جہنم ہے، یہ جہنم ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ سمندر کے پیچھے ہے، کچھ کہتے ہیں زمین کے نیچے ہے، لیکن حضرت محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جہنم کے بارے میں کہ زمین و آسمان کے درمیان جہاں پر انسان بس رہے ہیں یہ جہنم ہے، یہ جہنم ہے۔ اور پھر اس پر کچھ مثالیں قائم فرماتے ہیں، مثالیں دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دیکھو جہنم کے اندر مختلف قسم کے عذاب ہوں گے، اور وہاں پر سانپ ہوں گے، بچھو ہوں گے۔ تو اس دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت نے وہ سانپ اور بچھو رکھے ہوئے ہیں، وہ جہنم کی جو نشانیاں ہیں وہ رکھی ہوئی ہیں، اور وہاں پر مختلف قسم کے عذاب ہوں گے، یہاں پر بھی مختلف قسم کے انسان کو عذاب ملتے رہتے ہیں، اور وہاں پر ڈرونی غاریں ہوں گی، یہاں پر بھی غاریں ہیں، ڈرونی غاریں ہیں، اور وہاں پر جو ہے یعنی انسان کو یہ پیپ جو ہے، پیپ اور خون پلایا جائے گا، گندا پانی پلایا جائے گا، تو اس کے نمونے بھی یہاں پر ہیں، یعنی گٹروں کا جو پانی ہے یہ گندا پانی ہے۔ تو اسے فرماتے ہیں کہ وہاں پر نہریں ہوں گی اور بڑے بڑے دریا ہوں گے جن کے اندر انسان کو عذاب کیا جائے گا۔ تو اس دنیا کے اندر بھی نہریں بھی ہیں اور دریا بھی موجود ہیں، لیکن جو جنت کی نعمتیں ہیں اللہ رب العزت نے وہ جنت کی نعمتیں بھی تھوڑی تھوڑی اس دنیا کے اندر رکھ دی ہیں، کہ مثلا وہاں پر دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، لیکن یہاں پر نہریں نہیں ہیں تو تھوڑا تھوڑا موجود ضرور ہے۔ تو وہاں پر میوہ جات ہوں گے اور بڑے بڑے میوہ جات ہوں گے، انار ہوں گے، بڑے بڑے انار ہوں گے، انگور ہوں گے تو بڑے بڑے انگور ہوں گے۔ تو لیکن یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے وہ جنت کی نعمتیں تھوڑی تھوڑی رکھ دی ہیں، انگور ہیں چھوٹے ہیں لیکن ہیں صحیح۔ تو پھر حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جنت سے تقوی کی رسی کو اس دنیا کے اندر لٹکا دیا ہے۔ اب جو انسان اس تقوی کی رسی کو پکڑ لے گا
وہ انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو نہیں پکڑے گا تو پھر فرمایا کہ وہ ناکام ہو جائے گا۔ پھر جیسے وہ فرماتے ہیں حضرت کہ دنیا جہنم ہے، تو پھر فرماتے ہیں کہ سمجھ لو کہ پھر وہ دنیا کے اندر ہی رہ جائے گا، اس کی پھر شکل اس کو مزید سخت کر دیا جائے گا۔ تو بہرحال اور یہاں پر ایک بات خاص بات ہے کہ ہمارے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ ہم نیکی کرنے کو تقویٰ سمجھتے ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ ہم نیکی کرنے کو یعنی نماز پڑھنے کو، نوافل پڑھنے کو، تہجد پڑھنے کو، اور اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت کرنے کو، اور ہم نے اگر تہجد پڑھ لی، نوافل پڑھ لیے، قرآن پاک کی تلاوت کر لی، تو پھر ہم بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں لوگوں کے سامنے بیٹھ کے کہ آج میں نے 50 رکعت نماز نفل پڑھی ہے، آج میں نے 1 گھنٹہ دعا مانگی ہے، آج میں نے آدھا گھنٹہ دعا مانگی ہے، آج میں نے اتنی ذکر کی تسبیحات کی ہیں۔ تو یاد رکھ لیں کہ اس چیز کا نام تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا نام۔ جھوٹ بولنا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اس سے اپنے آپ کو بچانا اس چیز کا نام تقویٰ ہے۔ غیبت کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا اس چیز کا نام تقویٰ ہے۔ گالی دینا گناہ کبیرہ ہے، اور گالی سے اپنے آپ کو بچانا اس چیز کا نام تقویٰ ہے۔ شراب پینا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، بھنگ پینا یا اسی طرح گولیاں کھانا نشے کی یہ گناہ کبیرہ ہے، اور ان سے اپنے آپ کو بچانا اس چیز کا نام تقویٰ ہے۔ نیکی کرنا تو بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، ہم نہیں کرتے یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن نیکی کرنا بہت آسان ہے۔ نماز پڑھنا بہت آسان ہے، تہجد پڑھنا بہت آسان ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا بہت آسان ہے، جتنے بھی نیکی کے کام ہیں ان کو انجام دینا انتہائی آسان ہے، انتہائی آسان ہے، لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا یہ انتہائی مشکل ہے، اور اسی چیز کا نام تقویٰ ہے، اسی چیز کا نام تقویٰ ہے۔ یہ بات آپ اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں۔ اگر ہم گناہ بھی کر رہے ہیں یعنی نیکی بھی کر رہے ہیں، پھر ساتھ ساتھ گناہ بھی کر رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، گالیاں بھی دے رہے ہیں، تو یاد رکھیں کہ شاید وہ نیکی ہمیں فائدہ نہ دے، لیکن گناہ ہمیں نقصان ضرور دے جائے گا، ان گناہوں کا نقصان ضرور ہوگا۔ اور اسی طرح ایک اور بھی غلط فہمی ہمارے ہاں پائی جاتی ہے کہ یاد رکھیں کہ ایک ہے تقویٰ کا وہ معیار جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا ہے، اور ایک ہے تقویٰ کا وہ معیار جو ہم نے اپنے من گھڑت ذہنوں سے اس کو گھڑ رکھا ہے۔ دونوں کے اندر فرق ہے۔ مثلا کہ اگر مجھے میرے بیٹے کی تنخواہ میں یا اس کی مالیت میں اضافہ ہوا ہے تو اس سے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، یہ اہم بات میں عرض کر رہا ہوں، اس سے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، لیکن اگر امام مسجد کی تنخواہ میں اضافہ ہو جائے تو پھر میں فتوے لگانا شروع ہو جاتا ہوں کہ یہ تقویٰ کے خلاف ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ تقویٰ کا معیار نہیں ہے، یہ تقویٰ کا معیار نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم نہیں فرمایا۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، ایک لطیفہ یاد آ گیا، وہ جب مرغیاں تقسیم ہوئی تھی نا، یہ اسپتال کی طرف سے بانٹی گئی تھی، تو میں کہیں سفر پر تھا، واپس آیا تو میرے گھر بھی آئی ہوئی تھی، تو ڈاکٹر نے بھیج دی، تو ایک آدمی کو پتہ چلا، وہ کہنے لگا کہ تو نے مرغیاں کیوں لی ہیں، یہ تو تقویٰ کے خلاف ہے۔ مجھے وہ کہنے لگا کہ یہ تقویٰ کے خلاف ہے، تو نے کیوں لی ہے؟ میں نے کہا بھی یہ کیسے تقویٰ کے خلاف ہوگی، اللہ کی نعمت ہے، میرے گھر میں آ گئی ہے، میں کو وہاں بھیک مانگنے تو نہیں گیا تھا، اگر میں وہاں پر بھیک مانگنے جاتا، میں ان کے پیچھے پھرتا، یہ تو بالکل تقویٰ کے خلاف تھا، لیکن اللہ رب العزت نے نعمت میرے گھر کے اندر خود بھیج دی ہے، تو یہ تقویٰ کے کیسے خلاف ہو گیا؟ لیکن وہ اڑ گیا، وہ کہنے لگا نہیں یہ تو تقویٰ کے خلاف ہے۔ میں نے کہا بھی یہ جو تیرا معیار قائم کیا ہوا ہے نا، یہ اپنے پاس رکھ، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
تو یاد رکھیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کا معیار قائم فرمایا ہے وہ ہے نیکی کرنا اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا. نیکی کرنا اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، یہ ہے تقوی کا معیار. اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے نا تقوی والی دولت نصیب فرمائے اور ہمیں تقوی والی زندگی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.